بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال إمامنا علي بن موسى الرضا عليه الصلاة والسلام رحم الله عبدا أحيا أمرنا. ناظرین و مشاہدین کرام، یقیناً اللہ کی یہ توفیق خاص ہمارے لیے اور آپ سب کے لیے شامل حال ہے کہ ان ایام میں آٹھویں امام حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے متعلق ہم گفتگو کر رہے ہیں اور آپ اپنا قیمتی وقت نکال کر سماعت کر رہے ہیں۔ حضرت امام علی رضا علیہ السلام بہت سے صفات و کمالات کے حامل ہیں۔ ان تمام صفات کو اگر اکٹھا کر کے کہا جائے تو وہ یہ ہے کہ حضرت امام علی رضا علیہ السلام کو اللہ نے امامت جیسا عہدہ اور امامت جیسا منصب عطا فرمایا تھا۔ امامت ایک ایسا منصب اور ایک ایسا عہدہ اور ہمارے عقائد میں سے ایک ایسا عقیدہ ہے کہ جس کا تعلق صرف دنیا سے نہیں ہے، جس کا تعلق صرف آخرت سے نہیں ہے، بلکہ یہ عقائد میں ایک ایسا ضروری عقیدہ ہے کہ اس کا تعلق دنیا سے بھی ہے، اس کا تعلق برزخ سے بھی ہے، اس کا تعلق قبر سے بھی ہے اور اس کا تعلق آخرت سے بھی ہے، روز محشر اور روز قیامت سے بھی ہے۔ جس طریقے سے قبر میں برزخ میں ربوبیت کے متعلق سوال کیا جائے گا، پروردگار عالم کی وحدانیت کے متعلق سوال کیا جائے گا، پیغمبر اسلام کی رسالت اور نبوت کے متعلق سوال ہوگا، اسی طریقے سے قبر کی منزل میں اللہ کی طرف سے بنائے گئے 12 ائمہ اور 12 معصومین علیہ السلام جو ہیں ان کی امامت کے متعلق بھی سوال کیا جائے گا۔ یہ اتنا قیمتی، لازم اور ضروری عقیدہ ہے کہ اگر کسی انسان کے اندر یہ امامت کا عقیدہ نہیں پایا جاتا تو اس سے توحید کا عقیدہ بھی قبول نہیں کیا جائے گا، اس سے رسالت کی بھی گواہی قبول نہیں کی جائے گی اور کسی طریقے کا کوئی عقیدہ اسے فائدہ مند نہیں ہوگا۔ اسی لیے حضرت امام علی رضا علیہ السلام پیغمبر اسلام کی ایک حدیث نقل فرماتے ہیں کہ جو عیون اخبار رضا میں ذکر کی گئی ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ فقد مات میتۃ جاہلیہ، کہ جو مر گیا اور اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچان سکا تو اس کی موت ایمان کے اوپر نہیں ہوگی، اس کی موت ہدایت کی موت نہیں ہوگی بلکہ اس کی موت جاہلیت کی موت ہوگی۔ لہذا پیغمبر اسلام کے اس قول کے اوپر یقین رکھتے ہوئے اور ایمان رکھتے ہوئے ہر مسلمان کا یہ فریضہ ہے اور اس کے لیے واجب ہے کہ وہ اپنے زمانے کے امام کو تلاش کرے اور اپنے زمانے کے امام کی معرفت کو حاصل کرے۔ دوسری بات یہ ہے کہ صرف کسی ایک زمانے کے ایک امام کے اوپر عقیدہ رکھنے سے یہ عقیدہ امامت کامل اور مکمل نہیں ہوتا، بلکہ جتنے بھی 12 ائمہ جو پیغمبر اسلام نے بیان فرمائے ہیں، جن کے صفات بیان فرمائے، جن کے کمالات بیان فرمائے، جن کے اسماء اور نام بیان فرمائے، ان تمام اماموں کی امامت پر عقیدہ رکھنا ضروری ہے اور واجب ہے۔ اگر کسی نے کسی ایک امام کے اوپر عقیدہ رکھا، 2 کے اوپر رکھا، 3 کے اوپر رکھا، یا جیسے کہ بہت سے فرقے ہیں کہ کسی نے 5ویں امام تک جو ہے وہ امام مانا، 6ٹھے کو امام نہ مانا، کسی فرقے نے 6ٹھے امام علیہ السلام کی امامت کا عقیدہ رکھا، 7ویں امام کی امامت کو قبول نہ کیا، کسی فرقے نے 7ویں امام کی امامت کو مانا اور 8ویں امام کو اپنا ہادی، اپنا رہبر، اپنا جو ہے وہ امام اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا جانشین قبول نہ کیا، تو پھر یہ گزشتہ اماموں کی امامت اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہوگی۔ یعنی عقیدہ امامت اسی وقت مفید ہوگا، نفع بخش ہوگا کہ جب ہم تمام کے تمام یعنی 12 اماموں کی امامت کا عقیدہ رکھیں، ان کی امامت کو تسلیم کریں، ان کی امامت کو قبول کریں۔ اور یہ میں خود اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ ہمارے یہاں مسلسل کتابوں میں یہ روایت موجود ہے اور اس عقیدے کی وضاحت موجود ہے، جیسا کہ شیخ عباس قمی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب منتہی الاعمال میں ابن شہر عاشور کتاب سے نقل کرتے ہیں کہ حسن ابن علی وشاح وہ کہتے ہیں کہ ہم مرو میں حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے ساتھ سفر کرتے ہوئے جب وہاں پہنچے
تو حضرت نے ہم کو اپنے قریب بلایا اور بلانے کے بعد کہا کہ حسن ابن علی، آج وہ دن ہے کہ جب علی ابن حمزہ بطائنی اس دنیا سے رخصت ہو گیا، اور یہ وہ وقت ہے کہ جب اس کی تدفین ہو چکی ہے۔ تدفین کے بعد اب قبر میں سوال و جواب کرنے والے فرشتے آ چکے ہیں۔ اس سے سوال کیا گیا، اللہ کی ربوبیت کے متعلق اس نے جواب دیا، پیغمبر اسلام کی رسالت کے متعلق سوال کیا گیا، اس کا بھی اس نے جواب دیا، حضرت علی کی امامت کے متعلق سوال کیا گیا، اس کا بھی جواب اس نے دیا، یہاں تک ہوتے ہوتے 7ویں امام علیہ السلام کی امامت کے متعلق سوال کیا گیا، اس نے جواب دیا۔ لیکن جب 8ویں امام کے متعلق سوال کیا گیا، پیغمبر اسلام کے 8ویں جانشین کے متعلق سوال کیا، اللہ کے 8ویں خلیفہ کے متعلق سوال کیا گیا، تو وہ جواب نہ دے سکا۔ اس وقت فرشتوں نے سوال کیا کہ اے علی ابن حمزہ بطائنی، کیا تجھے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے خبر نہیں دی تھی کہ ان کے بعد ان کا جانشین کون ہوگا، ان کے بعد 8واں امام کون ہوگا؟ وہ خاموش رہا۔ کیوں خاموش رہا؟ اس لیے کہ یہ 8واں امام حضرت علی رضا علیہ السلام کی امامت کے اوپر عقیدہ نہیں رکھتا تھا، 8ویں امام کو جانشین امام موسیٰ کاظم نہیں مانتا تھا۔ فرشتوں نے شیخ عباس قمی رحمۃ اللہ علیہ ذکر کرتے ہیں کہ فرشتوں نے غیظ و غضب میں آ کر جو آگ کا ایسا گرز مارا کہ پوری قبر آگ سے بھر گئی اور وہ اس عذاب میں معذب ہو گیا۔ تو یہاں سے ہمیں ایک نتیجہ ملا کہ 7ویں امام تک اس کا عقیدہ امامت جو ہے وہ مناسب تھا، اماموں کو مانتا تھا، لیکن 7ویں امام کے بعد 8ویں امام کو نہیں مان رہا ہے۔ اس کے بعد جو دیگر ائمہ ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ ان کا سلسلہ بھی 8ویں امام علی رضا علیہ السلام سے مسلسل ہوگا، لہذا پچھلے جو اماموں کی امامت کا عقیدہ تھا وہ اس کے لیے فائدہ مند اور نفع بخش نہیں ہوا۔ حسن ابن علی وشا کہتے ہیں کہ جب حضرت نے یہ فرمایا کہ آج کا دن ہے کہ جب جو ہے وہ علی ابن حمزہ بطائنی کوفے میں انتقال کر گیا اور اس وقت جو ہے اس کی تدفین ہوئی، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس دن کو بھی تحریر کر لیا اور دن کے ساتھ ساتھ میں نے اس وقت کو بھی تحریر کر لیا۔ کچھ دنوں کے بعد کوفے سے جو ہے قافلہ پہنچا اور اس قافلے کے ذریعے یہ تحریر اور یہ خط جو ہے وہ بھیجا گیا کہ علی ابن حمزہ بطائنی اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ جب میں نے خط کو اٹھا کے پڑھا تو اس خط میں علی ابن حمزہ بطائنی کے انتقال کا وہی دن لکھا ہوا تھا کہ جس دن کی خبر حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے دی تھی۔ اسی وقت کا جو ہے وہ تذکرہ کیا گیا تھا کہ جس وقت تدفین کا وقت جو ہے وہ امام علی رضا علیہ السلام نے بیان فرمایا تھا۔ تو کہاں کوفہ، کہاں مرو، ایران کا علاقہ، اتنی مسافت، اتنی دوری، لیکن امام علی رضا علیہ السلام اس طریقے سے خبر دے رہے تھے کہ جیسے ان کی آنکھوں کے سامنے علی ابن حمزہ بطائنی کا انتقال ہوا، ان کی آنکھوں کے سامنے جو ہے تدفین ہوئی اور ان کی آنکھوں کے سامنے فرشتوں کے سوال و جوابات جاری ہیں۔ حسن ابن علی وشا کہتے ہیں کہ مجھے یہ خط پڑھ کے اور اس کے بعد جو ہے وہ امام علی رضا علیہ السلام کا علم محسوس کر کے میرے جو ہے وہ یقین میں اضافہ ہو گیا، میرے علم میں اضافہ ہو گیا، میرے ایمان میں اضافہ ہو گیا۔ بات یہاں پہ جو ہے وہ ناظرین کرام تمام ہو گئی۔ نتیجہ ہم کو یہ ملا کہ اگر کوئی 11ویں امام تک کے اماموں کی امامت کا عقیدہ رکھتا ہے اور 12ویں امام کی امامت کا عقیدہ نہیں رکھتا تو اس سے یہ سارے عقیدے جو ہے وہ قبول نہیں کیے جائیں گے۔ اس لیے لازم اور ضروری ہے کہ اس دور میں، جس زمانے میں ہم جو ہے وہ زندگی گزار رہے ہیں، یہ آخری امام کا زمانہ ہے، یہ آخری امام کا دور ہے، لہٰذا اس اعتبار سے ہمارے لیے ضروری ہے کہ جس طریقے سے باقی 11 اماموں کی معرفت جس حد تک بھی ممکن ہے ہم کو حاصل ہے، اس زمانے کے جو امام ہیں، اس عصر کے جو امام ہیں، امام العصر، اس وقت کے جو امام ہیں، اس معصوم امام کی معرفت بھی حاصل کرنا ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے۔ یہ جتنے بھی ائمہ گزرے ہیں، یہ تمام کے تمام ائمہ طاہرین وہ ہیں کہ جن کی امامت کا اعلان اللہ نے قرآن مجید میں کیا، پیغمبر اسلام نے مسلسل اپنی حدیثوں میں کیا، اور جتنے بھی ہمارے ائمہ گزرے ہیں ہر ایک امام نے آنے والے امام کی امامت کا تعارف کرایا۔ اسی لیے روایات میں موجود ہے کہ داؤد رقی کہ جنہوں نے 6 امام علیہ السلام کا زمانہ دیکھا، 7ویں امام کا زمانہ دیکھا، 8ویں
امام کا زمانہ دیکھا، ایک روز وہ آئے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی خدمت میں، اور آنے کے بعد کہتے ہیں کہ حضرت میں کافی بزرگ ہو چکا ہوں، بوڑھا ہو چکا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے نجات دلا دیں۔ اور اس کے بعد انہوں نے امامت کے متعلق سوال کیا کہ فرزند رسول یہ بتائیے کہ من صاحبنا بعدک، یا ابن زہرا آپ کے بعد ہمارا صاحب کون ہوگا، آپ کے بعد ہمارا امام کون ہوگا، آپ کا جانشین کون ہوگا؟ اس وقت حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے اپنے فرزند حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا، اور اس کے بعد فرمایا ھذا صاحبکم بعدی، یہ میرے بعد تمہارا صاحب ہوگا، میرے بعد یہ تمہارا امام ہوگا، اور میرے بعد یہ تمہارا حاکم اور جو ہے وہ میرا جانشین و خلیفہ ہوگا۔ تو ناظرین کرام، اس طریقے کی مسلسل روایات اور احادیث موجود ہیں کہ جو معصومین علیہ السلام نے اپنے بعد آنے والے اماموں کا تعارف کرایا۔ حتیٰ کہ شیخ باقر شریف قرشی علیہ الرحمہ نے جو سیرت اہل بیت علیہ السلام کے متعلق مکمل موسوعہ تحریر فرمایا، اس میں جو حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے متعلق جلد ہے، وہاں پہ ذکر فرماتے ہیں، بڑی خوبصورت اور لطیف سی روایت ہے، اس کے بعد گفتگو کو تمام کر دوں گا۔ قال الحسین ابن بشیر، حسین ابن بشیر کہتے ہیں کہ اقام لنا ابو الحسن موسیٰ ابن جعفر ابنہ علی کما اقام رسول اللہ علی یوم غدیر خم، کہ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے اپنے بیٹے علی ابن موسیٰ رضا کو اسی طریقے سے بلند کر کے ان کی امامت، ان کی خلافت اور ان کی وصایت کا تعارف کرایا، کما اقام رسول اللہ علی یوم غدیر خم، کہ جس طریقے سے غدیر خم میں پیغمبر اسلام نے امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب کو بلند کر کے ان کی امامت کا تعارف کرایا تھا، ان کی خلافت کا تعارف کرایا تھا، اور اس کے بعد حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا یا اہل المدینۃ ھذا وصی من بعدی، اے اہل مدینہ آگاہ ہو جاؤ کہ میرے بعد یہ میرا بیٹا، یہ میرا فرزند، میرا وصی ہے، میرا جانشین ہے، تمہارا امام ہے اور اللہ کا معصوم خلیفہ ہے۔ انہی کلمات کے ساتھ بارگاہ خداوندی میں دعا گو ہوں کہ اللہ ہم کو تمام ائمہ طاہرین کی معرفت حاصل کرنے کی مزید توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔